بات غور سے سن لیں جو پہلے بھی بتایا تھا، ہم بڑے بھی ہیں اس میں، کھانا کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھونے ہیں تاکہ ہاتھ میں جو جراثیم لگے ہوں پیٹ میں آ کر پیٹ نہ خراب ہو جائے، لیکن ان ہاتھوں کو پوچھنا نہیں ہے۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد تو سبھی صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ اب ایک مزیدار بات سنیں، میرا پیٹ برسوں سے صحیح نہیں تھا، چھوٹے بھائی حافظ شفقت ڈاکٹر ہیں اور اللہ نے ان کو بڑی سمجھ دی ہے، تو مجھ سے کہا بھائی دوائوں کو سب چھوڑو، واش روم جانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دو، آپسی میں تو سبھی ہاتھ دھوتے ہیں۔ 4-5 دن میں طبیعت ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ۔ اب جب آنکھوں کو ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی سبز گنبد کی صبح، تو کس نے سمجھایا؟ حضرت والا رحمۃ اللہ نے سمجھایا۔ اور پھر آج سبق دوبارہ دہراتا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ پورے دنیا میں سب سے بڑے اللہ کے ولی جب سے سلسلے شروع ہوئے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات نہیں کر رہا، ان کے قریب کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو وہ ان کا نام تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہم بیعت کرتے ہیں نا، داخل ہوتا ہوں میں سلسلہ قادریہ میں، تو یہ بزرگ تھے، چھوٹے بچے تھے، ماں نے پڑھنے کے لیے دینی تعلیم کے لیے بھیجا، اور یہ جو قمیض کا ایسا ہے نا بغل کے ساتھ، اس میں 40 دینار سی دیے۔ ڈاکوؤں کا دور تھا، آگے جا کے ڈاکوؤں نے گھیر لیا، سب کو پکڑ لیا، تو اب جناب پریشان سب، چلو پیسے نکالو پیسے نکالو۔ ایک ڈاکو نے بچہ سمجھ کے مزاح کیا کہ تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہاں ہیں؟ ڈاکو ہنسا، جا کے سردار کو بتایا، وہ بڑا خوفناک اکڑتا ہوا کہ اوے مذاق کرتا ہے، تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں رکھے ہیں؟ کہ یہ یہاں میری ماں نے چھپا کر رکھے۔ کہ تو ہم سے ڈرتا نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا تھا۔ کہ آپ سے کیوں ڈروں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے ماں نے مجھے اللہ سے ڈرنا سکھایا ہے۔ ڈاکو دھاڑے مارتے مارتے زمین پر بیٹھ گیا اور کہا آج سے میں توبہ کرتا ہوں، اتنا بچہ نیک اور میں ڈاکہ مار رہا ہوں، بڑا طاقت اللہ نے دی ہے، توبہ کر لی۔ اور اپنے جو ڈاکوؤں کے ساتھی ڈاکو تھے ان سے کہا جاؤ سب اپنا اپنا کام کرو، اب میں ڈاکہ نہیں ماروں گا، جس کا ڈاکہ مارا ہے سب پیسہ واپس کرنا ہے۔ جو بچے پیسے چوری کرتے ہیں اور جو بڑے بھی پیسے چوری کرتے ہیں، باپ کی کوئی کھانے پینے کی چیز چوری کرتے ہیں، توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک پیسہ نہ جمع کرایا جائے۔ بابا نے رات کو، میں نے جب جھوٹ پر بابا کو واقعہ سنا ایک، تو بابا نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے میں ایک بات کرتا تھا تم سے کہ ایک آدمی شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، سب گندے کام کرتا تھا، اللہ والے سے بیعت ہوا تو اللہ والے نے کہا کہ میں سب گناہ تو نہیں چھوڑ سکتا، نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اللہ والے نے فرمایا بس جھوٹ چھوڑ دو۔ اب صبح جب شیخ کے پاس آیا کہ ارے شیخ پوچھے کہ فجر کی نماز پڑھی؟ میں نے تو پڑھی ہی نہیں ہے، جھوٹ کیسے بولوں گا، چلو آج تو قضا ہی کر لیتا ہوں۔ ایسے ہوتے ہوتے ایک جھوٹ چھوڑنے پر سب گناہ چھوٹ گئے، اور جو حرام چوری کر کے کھاتا ہے ہضم بھی نہیں ہوتا، ایسی بیماریاں پیچھے لگ جاتی ہیں کہ وہ چوری کے ساتھ گھٹن کے ساتھ کھا رہا ہے نا۔ سب ڈاکوؤں نے کہا کہ اے سردار آپ نے جب ڈاکہ چھوڑ دیا تو ہم کیا ڈاکہ مارے، ہم بھی آج سے توبہ کرتے ہیں۔ اور سب نے جا کر جتنے پیسے لوٹے تھے سب جمع کرائے، کیونکہ ورنہ توبہ قبول نہیں ہوتی، اور جب پیسے نہیں بچے باقی کیونکہ وہ تو اڑا چکے تھے، تو پھر پیر پکڑ پکڑ کر معافیاں مانگی۔ آج اس کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑوں کے پیسے چرا کر یہ چیز خرید لی، یہ چیز خرید لی، یہ چیز لا کر، بھائی کہاں سے؟ دوست نے دیا ہے، بس دوست نے دیا، 4 سال تک ہمارے دوست تو ہمیں نہیں دیتے، آپ کو پتہ نہیں کہاں سے دے دیتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کی بات دوبارہ بتانی تھی کہ جھوٹ جو ہے نہیں بولنا ہے، چاہے ابا ناراض ہو جائے چاہے اماں ناراض ہو جائے، آہستہ آہستہ جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے گی۔ www.hazratfirozmemon.org